person handling the entire 154,000 people. ٹھیک ہے, وہ single person must be very powerful. He has such a power there. اور وہ ان کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو. ملک کے اندر جہاں پہ نادرا یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے دادا کا بھی سرٹیفکیٹ لے کے ہیں اور اپنا گھرانہ بھی لے کے آئیں, تو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اسکول میں اگر میں نے اپنا جو ہے نا کاغذات نہیں اٹھائے اپنے ساتھ. لیکن وہ سچویشن اتنی سویئر ہوتی ہے کہ آپ کو ہوش نہیں ہوتا, آپ اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو 2010 کے فلڈس میں آئے تھے وہ ابھی تک سپر ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 14 کلومیٹر کا وہ حصہ ہے, اور وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. 154,000 which is 1/3 of a constituency. کراچی از اے کیس اسٹڈی, ویری بگ کیس اسٹڈی, جہاں پہ اس طرح کی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ اب دوسرے شہروں میں کیسے ٹرانسپائر کرے گا, تو ہم نے اسلام آباد کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا, کیونکہ اسلام آباد بھی آج کل اسی طرح سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے چاروں طرف سے, ہر طرف سے. مردوں کے لیے تو دیکھیں مسجد ہے نا, نہیں ہے وہ مسجد چلے جائیں گے, وہ خود ہی کہتے ہیں, وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو پورا دن مزدوری کرتے ہیں, مسجد چلے جاتے ہیں قریب میں اور ہم تو وہاں پہ, لیکن ہماری عورت کہاں جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سیویئر ایشو ہے, اور اس کے اوپر somehow I don't know why do people not think about it. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. دوستو, آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ کی گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ماریا پٹیل. ماریا ایک ڈسپلیسمنٹ ایکسپرٹ ہیں, اور ان کے اپنے مطابق یہ ڈسپلیسمنٹ کا جو ٹاپک ہے یہ لوگوں کے لیے بڑا بور ہوتا ہے. لیکن جب ڈیپ ڈاؤن میں نے اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا, کچھ جاننے کی کوشش کی, ماریا کی پروفائل سے ریلیٹڈ چیزوں کو جاننے کی کوشش کی, تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. ڈسپلیسمنٹ ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں کہ لوگ ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں, کلائمیٹ کے حوالے سے ہم اتنی بات کرتے ہیں, اتنا زور دیا جاتا ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے بارے میں, درخت اگانے کے بارے میں, گلوبل وارمنگ پہ ہم اتنی بات کرتے ہیں. لیکن اس کلائمیٹ اور کانفلکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور جو ٹاپک ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کا ہے. ڈسپلیسمنٹ کو ہم اگر کہیں سادہ لفظوں میں تو یہ بے گھری ہے, اور بے گھری جو لوگوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے نئے مسئلے جو ہیں وہ معاشرے میں جنم لے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا ملک اسپیشلی کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ڈسپلیسمنٹ کا شکار لوگوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو صرف اس ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ آئے دن فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کنورسیشن ماریا کے ساتھ یہ رہے گی, ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈسپلیسمنٹ کے ریزنز کیا ہیں اور کیسے اس ڈسپلیسمنٹ کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ لیول کی ایفرٹس ہوں یا وہ پرائیویٹ لیول کے اوپر ایفرٹس کی جا رہی ہوں. تو چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ماریا اس امپورٹنٹ مسئلے کے بارے میں کیا اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیتی ہیں. السلام علیکم ماریا, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. ماریا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے شروع میں بات کی تھی, مطلب آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ کا شہر سے باہر بھی زیادہ آنا جانا رہتا ہے, تو تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. تو ماریا, ہم شروع کرتے ہیں اسٹارٹنگ فرام یور ایجوکیشن اینڈ یور بیک گراؤنڈ. تو بیکاز یہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں بیکاز آپ کے کیریئر کے اندر ایک سوئچ بھی آیا ہے جتنا میں نے آپ کی پروفائل کو اسٹڈی کیا تھا. تو وہ چیزیں ذرا بتائیے گا, کہاں سے چیزیں اسٹارٹ ہوئی تھیں. تھینک یو کاشف, سب سے پہلے تو آپ نے مجھے بلایا, اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہونے والی ہے آج. تو میرے حساب سے میرے لیے تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلے مسائل ہمارے. میری تعلیم جو ہے وہ میں نے ایک انگلش لٹریچر پڑھا ہے, اس کے علاوہ میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ پڑھا ہے. میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ جو تھا وہ اس کے اندر میں نے بہت ٹائم سرو کیا, آئی تھنک کوئی 10-12 سال, اور ایک اچھی پوزیشن پہ جا کے میں نے چھوڑا, آن آف کیا بیسکلی کچھ ٹائم. ایک سرٹن پوزیشن پہ آنے کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے, انٹرنیشنل برانڈ ہے, ہر روز ہماری چائے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور اس برانڈ کا میں ایڈ بنایا کرتی تھی, میری ایجنسی بنایا کرتی تھی. لیکن میں کیونکہ کریٹو کی سائڈ پہ ہوتی تھی تو سارا کانسیپٹ لکھنا یہ سب کام میرا ہوتا تھا. کانسیپٹ لکھنا صرف نہیں ہوتا تھا, ہمیں بیسکلی
کریک کرنا ہوتا تھا بگ آئیڈیا, اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اسٹریٹجی بنانی ہوتی تھی. اچھا, سو بیسکلی جتنے بھی اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی میں نے کام کیا اس کے اندر اسٹریٹجی کے اوپر کمانڈ ہمیشہ بہت اچھی رہی, اور جو بھی برانڈس کے ساتھ کام کیا وہ ہمیشہ دے ہیو ٹیکن اے گڈ فلائٹ. سو وہ برانڈ بھی جو ہے کچھ اسی طرح کا تھا. انہوں نے ایک ٹائم کے اوپر ایک ساشے لانچ کیا. وہ ساشے جو تھا وہ کوئی 7 روپے کا اس ٹائم پہ ہوتا تھا, اور وہ 4 کپ بناتا تھا. 4 کپ کی چائے کے ساتھ مطلب اس کا تعلق تھا, چائے نہیں بناتا تھا, ٹی وائٹنر تھا نا. جی, ٹی وائٹنر تھا وہ. ہے سو 4 کپ اور ایک ساشے, اور ان کی جو ٹارگیٹ آڈینس تھی وہ لوور مڈل کلاس, اور انہوں نے دیہات دکھایا تھا, دیہاتی, کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس ٹائپ مارکیٹ کے اندر وہ پینیٹریٹ کریں. سو کارپوریشن جو ہوتی ہیں, کارپوریٹ ورلڈ ہوتا ہے, وہ اپنا اسٹائل ہوتا ہے ان کا. وہ ہر ایک کو اپنی مارکیٹ ایکسپینشن میں نا وہ یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والے کی کتنی کیپیسٹی ارننگ کی. سملرلی انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا, بس وہ چاہتے تھے وہ مارکیٹ ٹیپ کر لیں, لائک یو نو اس کو گروم کریں. اب اس مارکیٹ کی اگر آپ ریالٹی سنیں تو وہ اس ٹائم کے اوپر ان کی پر ڈے کی ایک بندے کی, ویسے تو اس ٹائم کے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو ایک بندہ ہی کما رہا ہوتا ہے گھر کے اندر, اور 7 افراد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 7 سے 8 افراد منیمم ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ایک مطلب ساشے جو ہے وہ شاید ایک ٹائم کی چائے کے لیے 2 مرتبہ استعمال ہوگا, تو 14 روپے ہو گئے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں 1 کپ چائے تو کوئی نہیں پیتا, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو کم سے کم 2 مرتبہ تو پی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 28 روپے ایک دن کی کاسٹ تھی. اور پر ڈے کی ایوریج سیلری جو تھی, سیلری کہہ لیں کمائی جو ہے, وہ اس ہاؤس ہولڈ کی بٹوین 180 to 220 روپیز تھی, ٹھیک ہے, جو ایوریج بندہ کماتا تھا. تو میرے دماغ میں نا یہ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا. کر تو لیا, بن بھی گیا بڑا اچھا, وہ بھی لانچنگ بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بگ کرنے لگی وہ بات نا, کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. میں اس طرح ہر چیز کو اب میں نٹی گریٹی میں جانے لگ گئی. برگر ہے تو اس کی لانچ کے اوپر کہ اچھا یہ اتنے پیسے ہیں, دیکھ رہی ہوں وہ منتھ کے شروع میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وہ سرٹن کلاس ہے وہ انجوائے کرتی ہے, ان کا اچھا ٹائم ہے, میں اس بات پہ چلو خوش ہوتی ہوں, لیکن کچھ چیزیں ان کے اندر بھی بہت پرابلمٹک ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک لائف اسٹائل مینٹین کر لیا, کہ آپ نے سرکل کے اندر بات کرنے کے لیے کہ ہم تو جاتے ہیں جی اس ریسٹورینٹ میں ہر سال, ہر مہینے سیلری آتی ہے تو ہم ضرور جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو لائف اسٹائل دینے کے چکر میں ان کو برڈن کرتے جا رہے ہیں ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں میں. تو شاید مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ایڈورٹائزنگ کی. بس اس طرح سے میرا سوئچ آیا کریئر کے اندر, اور میں ڈیف سیکٹر کے اندر, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے لگی, جہاں پہ جو ہے تھوڑا سوشل ایشوز کے اوپر کام ہوتا ہے, روزمرہ کے مسئلے مسائل. ایک خاتون کے اوپر ایک مرد آرام سے چیخ لیتا ہے, گالیاں دے دیتا ہے راستے میں آپ کو سنائی دیتا ہوگا کہ جی وہ رکشے والے نے غلط ٹرن لے لیا, بائک والا ادھر سے آ رہا تھا, دونوں کی لڑائی جھگڑا, یہ نہیں دیکھتا اس ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے, لیکن تانا ضرور مارتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ عورت نہ بیٹھی ہوتی تو میں تمہارے گریبان پکڑ لیتا. لیکن گالیاں بہت گندی ہوتی ہیں, ان کا احساس نہیں ہوتا. تو آئی تھنک وہ جو چیزیں نا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ چلو اب عورت جو ہے بیچ میں بول سکتی ہے بھائی کیا احساس کرو میرا, مطلب اگر تم مجھے وکٹم بنا رہے ہو تو مطلب پھر احساس بھی کرو, بول سکتی ہے اب یہ, ٹھیک ہے. یا تو مجھے لگا کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ ہم ان کے اوپر خاصا پروگریسولی ہم اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی چینج صحیح لیکن آ رہا ہے. تو وہ مجھے یہ فیلڈ اچھی لگی اور میں نے ادھر سوئچ مارا. صحیح. تو ماریا ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں بتائیں, بے گھری, ٹھیک ہے, وہ کیا وجوہات ہیں, کیوں ہمارے یہاں ہوتی ہے؟ ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں, زیادہ ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف پاکستان ہم لوگ یہاں پہ زیادہ فیس کرتے ہیں چیزوں کو, اس کی وجہ سے مسئلے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں, لیکن ان معاملات کی طرف لوگوں کا فوکس نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ کی ریسرچ ہے اس چیز کے اندر, تو یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ ہو کیوں رہی ہے, کیا کیا وجوہات ہیں ڈسپلیسمنٹ کے لیے؟ سو بیسکلی کراچی itself is a very big victim of displaced communities, hosting displaced communities. مطلب یہ ایک ان لوگوں کو پناہ ہم کہتے ہیں ہم تو ہر ایک کو پناہ دیتے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, مطلب تقریباً جب سے افغان وار اسٹارٹ ہوئی 1980s سے ہم نے دیکھا کراچی بہت اس کا جغرافک لوکیشن بہت چینج ہوئی, ساری جغرافیہ چینج ہوا اس کا. اور اس کے علاوہ بلکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا 1947 سے, ٹھیک ہے, یہ سب تو پہلے دن سے ہو رہا ہے کہ مائیگرنٹس آ رہے ہیں, ریفیوجیز آ رہے ہیں کراچی کے اندر, وہ سیٹل ہوتے ہیں, ان کی بستیاں بنتی ہیں, بہار کالونی بن رہا ہے,
देखिए बलोच कॉलोनी बन रहा है, पंजाब कॉलोनी बन रहा है, सही है, या कॉलोनी कहीं और आप नहीं देखेंगे, कराची कॉलोनी आपने कहीं नहीं देखी होगी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, ठीक है। तो मुहाजिरीन का सिलसिला जो है यहाँ पे हमेशा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुहाजिरीन की नहीं होती है, वो डिस्प्लेस नहीं होती है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फिनोमेना है, ठीक है। ये माइग्रेशन जो है ना, वो आपके पास फिर भी टाइम होता है कि आप सोचें इस बात के बारे में, माइग्रेशन या कहीं एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने के लिए आपके पास वक्त होता है सोचने का कि आप किस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, आपको काम किस तरह का करना मिलेगा, इसके सिनेरियोज आप गेज करते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग आजकल कनाडा चल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चल जाते हैं, सोच के जाते हैं ना कौन सी कंट्री में हमारे रिश्तेदार ज़्यादा हैं, क्या है उधर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे चले जाते हैं। इवन जो हमारे यहाँ हमने 47 में देखा, जो लोग पूरे वहाँ से उठ के यहाँ पे आए, यहाँ से उठ के वहाँ गए, तो वो माइग्रेशन थी। वो माइग्रेशन थी क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसेस था। ये नहीं था, हाँ सही है, हम ये सुनते हैं कि पंजाब के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हुई, पंजाब में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो ज़रा फसादात, सेक्टेरियन वायलेंस ज़रा ज़्यादा था, सो वो डिफरेंट था। और वो हमने कराची में बाद में देखना शुरू किया। पश्तूनों की आबादी जो है कराची के अंदर फर्स्ट बिगेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब पेशावर से ज़्यादा आबादी इधर है, ठीक है। तो मतलब कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। लेकिन कराची के अंदर जब हम ये बात कहते हैं ना कि हम हर एक को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमने ये भी देखा कि तासुब भी बढ़ता गया वक्त के साथ साथ, ठीक है। वो जो तासुब था, वो तासुब के निशानी कौन बने और वो किस तरह फैल रहा है, ठीक है, इधर से बात स्टार्ट हुई थी असल में। बिल्कुल। और एक तबका ऐसा भी है जो कि आज तक भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सका है। हाँ, मतलब इस तरह की, आई एम सो सॉरी मैं ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो ना कटे आरी से टाइप की बातें, लाइक ये किस किस्म की बातें हैं, बहुत ही एथनिक उसके ऊपर जा रही हैं। सो बेसिकली ये जो थॉट थी मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी फंसी हुई थी। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मैंने देखा कि अच्छा ये जो हमारे शहर में 2010 के फ्लड्स के बाद बहुत से लोग आए सिंध से, इंटीरियर सिंध से, साउथ पंजाब से, एक बहुत बड़ी तादाद कराची तशरीफ़ लेकर आए और वो यहीं रुक गई, ठीक है। उन्होंने अपना ज़रिया माश, रोज़गार, और उसका हमने देखा उसमें चेंज कैसा है कि हमारे जो घरों में वर्क फोर्स थी, ठीक है, वो पहले अगर वो एक सर्टन अलग एथनिसिटी आती तो वो अब डिफरेंट एथनिसिटी आती है, ठीक है। तो वो वहाँ से मैंने देखना, नोटिस करना शुरू किया। सो जो डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना है वो बेसिकली ये था कि जब कोई इवेंट हो, सडन इवेंट हो, वो कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और वो कोई मौसमी तब्दीली भी हो सकती है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह आपको बिल्कुल बेयारो मददगार हालत में नकल मकानी करनी पड़े और बेघरी, आपका जो घर है वो अब आपका ना रहे। मतलब आप घर, आपको नहीं पता कि आप उसको दोबारा देख पाएंगे, आप उधर वापस आ पाएंगे, और अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। इसकी जो नेचर है ये टेम्पररी होती है या परमानेंट? वो इनिशियली टेम्पररी होती है, क्योंकि हर एक का दिमाग, वो जिस हालत में निकलते हैं वहाँ से, जिस सूरत हाल में निकलते हैं, वो अपनी बहुत सी कीमती चीज़ें हैं और वो छोड़ आते हैं। दिमागों में यही होता है कि वापस आएंगे, लेकिन हालात और वो डिटरमाइन करते हैं कि आप वापस जा सकते हैं नहीं, या फैसिलिटीज़ हैं रहती हैं आपके पास या नहीं। वरना कोई भी अपने कागजात वगैरह छोड़ के ना शायद आए कहीं पे भी। और सबसे ज़्यादा नुकसान कागजात का, आइडेंटिटी का ही होता है कि आप कहाँ हैं, कौन है आप। ये इस मुल्क के अंदर जहाँ पे नादरा ये कहता है कि आप जो है ना अपने दादा का भी सर्टिफिकेट लेके हैं और अपना घराना भी लेके आए, तो सबसे ज़्यादा मसला ही है कि मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में अगर मैंने अपना जो है ना कागजात नहीं उठाए अपने साथ। लेकिन वो सिचुएशन इतनी सिवियर होती है कि आपको होश नहीं होता, आप उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की कर रहे होते हैं, या आप बस उस वक्त प्रायोरिटी होती है कि बस जितना कुछ बेहतर जो सामने नज़र आ रहा है, बस खाना इंपॉर्टेंट है, शायद कपड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आगे किस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, वो उठा के शायद ले जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमागों में नहीं होती हैं उस टाइम के ऊपर कि आप क्या लेकर जा सकते हैं। सो वो जो बेघरी है इनिशियली टेम्पररी ही होती है। जो डिस्प्लेसमेंट, उसकी 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसमें एक इकनॉमिक डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, कि इतनी बुरी हालत हो गई, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर उस तरह से नहीं स्टडी करती है, मेरे डोमेन नहीं है, लेकिन कोई इतनी बुरी सिचुएशन इतनी बुरी है कि एक वक्त का खाना है या एक वक्त का भी खाना ना रहा हो, तो हमें माइग्रेट करना पड़े, कहीं और जाना पड़े।
تو وہ بھی ایک اکنامک ڈسپلیسمنٹ بھی کہیں پہ اس کا فنومنا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک جو ڈسپلیسمنٹ ہے ڈیولپمنٹ ڈسپلیسمنٹ جو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہے, یہ ہم نے سنا کہ اورنگی نالا جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے, تو اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں اس کو گرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بلڈوزر لے کے پہنچ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کو نوٹس دیا ہوا ہے. تو یہ بھی ڈسپلیسمنٹ کی فارم ہے, ڈیولپمنٹل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی میری ڈومین میں نہیں آتا. میری جو ڈومین میں دو چیزیں ہیں وہ ہیں کانفلکٹ ڈسپلیسمنٹ اینڈ کلائمیٹ ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے, کانفلکٹ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے, جو ہمارے آئی ڈی پیز وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ان کو نکالا گیا کہ بھائی آپ چلے جائیں سیف زون کے اندر. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو بس تھوڑے کچھ گھنٹوں کا نوٹس ملا. اس طرح افغانستان میں اچانک سے جو ہے طالبان ٹیک اوور ہوا 16 اگست کو 2021, تو اچانک سے ان کو ادھر سے نکلنا پڑا. جو لوگ ویسے وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ پلان کر کے نکل رہے تھے, لیکن وہ ایک سڈن تھا نا, وہ اس وقت پلان نہیں تھا. تو ان کو اچانک سے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ طالبان کے خلاف اگر کسی نے کچھ بولا ہے تو وہ تو نہیں, اب ان کی سیفٹی تو وہاں نہیں ہے, ان کو تو وہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے. سو بیسکلی اس طرح کی جو سچویشن یہ کانفلکٹ میں آتا ہے, یہ ساری چیزیں. جیسے اب میں اسلام آباد رہتی ہوں, آج کل وہاں پہ بہت زلزلے آ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, تو ایک ڈر خوف سا بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے دماغ میں چل رہا ہے کہ میں کون سی ایسی لیول پہ جاؤں یا کون سی ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرے لیے سیف ہوگا. ٹھیک ہے, تو دماغ میں چل رہا ہے. دوسری جو چیز ہے, اگر فلڈس دیکھا جائے تو فلڈس ہمارے یہاں بہت سڈن آتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج ان کی انٹینسٹی بھی بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے. پہلے وہ 20 سال میں آتے تھے, پھر 10 سالوں میں آنے لگ گئے. 2010 میں آیا, پھر 2021 میں آیا, 2017 میں آیا, اب اس کی 5 سال کے بعد, پھر 5 سال کے بعد ہوئے, اب اس کی فریکوینسی 2 سال کے بعد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 2022 میں ہوا اور اب اس سال سیویئر فلڈس آئے. لیکن یہاں پہ کچھ پولیٹیکل مسائل ہیں, تو ہمارے یہاں جو ایشوز ہیں نا, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں نا, وہ بھی پولیٹیکل ڈیزاسٹرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بند کاٹو, ادھر پانی, یہ علاقہ بچانا ہے, ادھر نہیں, یہ ڈوبنا نہیں چاہیے, اس کو یہ میری زمین ہے, اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے, یہاں میرے دادا کی قبر ہے, یہاں نہیں آنا چاہیے. سوری, مطلب صرف قبروں کو بچا لیں گے, اپنی زمین کے اناج کو بچا لیں گے, لیکن یہ اس کو نہیں بچائیں گے. وہ ادھر جو ہے نا, ان کے لیے جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کی ویلیو بڑی ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے یہاں, جو جیسے ہم لوگ شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, ہمارے لیے زمین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے بڑی ایک اٹیچمنٹ ہے. وہ جو بولتے ہیں نا کہ وہ کیا زمین ماں ہوتی ہے, تو وہ اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل بتا رہی ہوں, کیونکہ انہی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنی زمین بچا سکیں. یہ ان کے لیے پولیٹیکلی وہ ماں نہیں ہے, ان کے لیے وہ بزنس ہے. اچھا, وہ اپنے بندوں کو نہیں بچا رہے ہیں, اپنی گاؤں کے لوگوں کو نہیں, دیہات کے لوگوں کو نہیں بچا رہے, وہ کسانوں کو نہیں بچا رہے, ایگریکلچرل لینڈ, وہ اپنے ایگریکلچرل لینڈ کو, کیونکہ فصل کھڑی ہوئی پکنے والی تھی یار, یہ اس کے تو ترنے کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو, یا اگر پانی آ گیا تو اس کا پانی پتہ نہیں کب نکلے گا, تو پھر تو 6 مہینے میری جو ہے نا زمین ایسی خراب ہے, تو اس کو بچانا ہے انہوں نے. تو یہ جو مسئلہ ہے پولیٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, تو نیچرل ڈیزاسٹر بھی آپ کا ایک, اٹس ناٹ جسٹ نیچرل کلیمٹی. پھر آپ کے پاس دوسرا مسئلہ ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اتھارٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے افواج پاکستان سے. ٹھیک ہے, پھر وہ آتے ہیں آپ کو بچانے کے لیے. سو مسئلے بڑے ڈفرینٹ ہیں. اچھا, لیکن ماریہ مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ افواج پاکستان سے بھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ ہیلپ لیتے ہیں اور وہ آ کے ہیلپ آؤٹ کرتے بھی ہیں چیزوں میں. انٹرنیشنلی جو اتنی ایڈ مل رہی ہوتی ہے اس فلانے پروجیکٹ کے لیے, آئی ڈی پیز کے لیے, اور ویکسین کے لیے, اور لوگوں کی پلیسمنٹ کے لیے, گھر بنانے کے لیے, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ انف ہوتی ہے؟ ناٹ آلویز. سو پچھلے دنوں ایک میم وائرل ہوئی تھی, اس کے نا ایک سوٹ کیس تھا, وہ دکھایا کہ ہمیں جو ہے نا یہ فنڈ مل گیا ہے, یہ پتہ نہیں کون سا ہم برج بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ کھولا ہوتا ہے, اور جتنے بھی حصے دار ہوتے ہیں وہ سارے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ میں, پولیٹیشنز, ادھر کا ایم پی اے, سی ڈی اے, ڈی ڈی اے, جو بھی سارے جو ہے نا وہی اس کے حصے دار ہوتے ہیں, اور آخر میں بچتے 2 روپے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 روپے میں انہوں نے جو ہے نا 1 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا پینٹ کرتے ہیں اس کو. نہیں بالکل, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن وہ آفیشیلی جو فنڈز آ رہے ہیں وہ دیکھیں, یہ تو معاملہ ہر جگہ ہے نا. کرپشن جو ہے, جو فائنینشیل کرپشن ہے ہمارے یہاں, وہ تو کون سا ڈپارٹمنٹ آپ ایسا اٹھا لیں جہاں پہ نہیں ہے. لیکن آن پیپر جتنا پیسہ ہمیں مل رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ایلوکیٹ کر رہی ہے, انف نہیں ہے, وہ انف نہیں ہے. دیکھیں اگر ایسا انف ہوتا
تو جب ہماری COP 27 تھی جس کے اندر شہری رحمان گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کلائمیٹ ریپاریشنس چاہیے. کلائمیٹ ریپاریشنس کیا ہیں؟ کلائمیٹ ریپاریشنز یہ ہیں کہ جو ملک ہماری زمین کے اوپر بیٹھ کے یا ان کلائمیٹ, ہم تو بہت کم کاربن فٹ پرنٹ ہے نا ہمارا, یہ تو ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے نا اب یہ بات کہ ہم تو اتنا کم پولوشن کریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز جو آئل ڈرلنگ کمپنیز ہیں یا وہ فوسل کے اندر کام کرتی ہیں یا وہ ہیں. لیکن یہ بہت ٹیکنیکل ہے کلائمیٹ کا جو مسئلہ ہے نا. پاکستان جو ہے افیکٹڈ ہے بیکاز آف ادر کنٹریز پولوشن, یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا از بیسکلی پرائمریلی از افیکٹڈ بائی ادر کنٹریز, ادر کارپوریشنز ہو آر کریٹنگ پولوشن ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ. تو پاکستان اس کا ایک وکٹم ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے بدلے انہیں ہمیں کچھ پیسے دینے چاہیے تاکہ ہم اس سے اپنے کلائمیٹ کو, انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکیں. تو اس کا ایک فنڈ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم 100 بلین کا فنڈ کی ریکویسٹ تھی. یہ کلائمیٹ کی فنڈ کی بات ہو رہی, گلوبل فنڈ ہے یہ, لیکن وہ 100 بلین تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری جھگڑے ہوئے, بیک آؤٹ ہوئے جی. پورا ویسٹ جو تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اور 20 بلین سے اسٹارٹ ہوئی کچھ فنڈنگ, اور گلوبل تھی, ٹھیک ہے, جہاں جہاں پہ بھی وہ افریقہ میں بھی جا رہے ہیں کلائمیٹ کا فنڈ, اور پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں بھی آئے گا. تو اس کے اندر کچھ حصے ملیں گے, چنکس ملیں گے. تو اس طرح سے کچھ, یہ میں آپ کو فگرز بڑی اتھارٹی کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ آئی ایم ناٹ اے کلائمیٹ ایکسپرٹ, آئی ایم اے ڈسپلیسمنٹ ایکسپرٹ, ٹھیک ہے. ڈسپلیسمنٹ جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہوئی, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور وہ یہی تھی کہ جب لوگ فلڈز آتے ہیں تو وہ عام آدمی کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ٹاپک یہ تھا, لیکن وہ عام آدمی صرف وہ نہیں ہے جہاں پہ فلڈز آئے ہیں, جو افیکٹ ہوا ہے, جس کی زمین ڈوبی ہے, صرف وہ نہیں ہے, میں اور آپ بھی ہیں کہ میرے پڑوس کے اندر اب وہ اگر آ کے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میری جو جاب سیکیورٹی ہے, اگر میں کہیں پہ چوکیداری کا کام کرتی ہوں یا میں کسی جو ہے لوکل اس میں سلائی مشین سلائی کا کام کرتی ہوں, تو وہ اس کے اب حصے دار زیادہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ شاید مجھ سے کم ویجز کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے, ٹھیک ہے. سو مارکیٹ میری خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ٹرم ہے نا مارکیٹ خراب ہونا, وہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فیئر ویجز ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جو نارمل ایک آپ نے بینچ مارک سے منیمم ویجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں, چیپ لیبر بھی بن جاتا ہے, چیپ لیبر بن جاتا, تو پھر ظاہر بغض آتا ہے دو کا. تو میرا اور آپ کا مسئلہ بھی ہے وہ ڈسپلیس کمیونٹی, جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, اور ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو رکشے کا بزنس ہے تو اس نے جو ہے نا بس کے بزنس کو ختم کر دیا ہے, تو پہلے پشتون کمیونٹی کا تھی تو سرائکی کمیونٹی آ گئی ہے, اس نے جو ہے نا ٹیک اوور کر لی نا. یہ ساری باتیں ہمارے ارد گرد ہم سن رہے ہوتے ہیں, اور ان ساری باتوں پہ ایتھنک وائلنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایرپٹ کرتا ہے. 2010 کے بعد کراچی کے اندر ہم نے ایک سچویشن دیکھی تھی بہت بری 2009-10 میں, ٹھیک ہے, جو کہ ایتھنک وائلنس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھ گیا تھا نا, ٹھیک ہے. اور وہ ایکسٹریمزم کیا تھا کہ سندھی بلوچی مہاجر کی لڑائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سندھی پشتون اور ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ایک دوسرے کے جو اتنے سالوں سے رہ رہے تھے پیسفلی, اچانک سے جو ہے نا ہم نے ایتھنک وائلنس دیکھا, اور وہ اتنا سیویئر تھا کہ پشتون اور مہاجروں کی اتنی سیویئر لڑائی ہوئی. کراچی ہر دوسرے دن جو ہے ہڑتال ہو رہی ہے, لاشیں مل رہی ہیں, بند ہے, ٹیررزم بڑھ گیا, کچھ کسی کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن نہیں رہی, ٹھیک ہے. ہم لوگ کراچی میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہر گلی کے باہر ایک موچی بیٹھا ہوتا تھا پہلے, وہ موچی ہمیشہ پشتون ہوتا تھا, ہمیں وہ دشمن لگنے لگا ہمارا اچانک سے. سو یہ جو انسیکیورٹی ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب اس طرح سے ہوتا ہے. تو میرا پرابلم یہ تھا ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے کہ ہم ڈسپلیسمنٹ کے لیے نا ہم کوئی ہیومینیٹیرین آئے نہیں رکھتے. نارمل لوگ, میں اور آپ جیسے لوگ, ہم اس کو جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یار وہ بیچارے بھی تو ہمارے جیسے ہی پسے ہوئے طبقے کے ہیں, کیا برائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ یار دیکھو میں تو اتنی تنخواہ لیتا ہوں, تمہیں بھی اتنی تنخواہ لینی چاہیے, اور پھر فیئر ویجز کی بات ہو, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ شاید ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ادھر جو ہے اتنے لوگ رہتے ہیں لیکن انڈسٹری نہیں ہے, یا ان کے لیے جاب کی اپرچونیٹی نہیں ہے, یا اسکول نہیں ہے, ایک اسکول کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ لڑائیاں شاید اس طرح سے ختم ہوں. تو ہم لوگوں کو سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے. ہم عام آدمی کو اس طرح سینسٹائز, ہوسٹ کمیونٹی کے اپنے گریونسز ہیں, یہاں پہ کوئی وکٹم اور پرپریٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہوسٹ کمیونٹی از ایکولی اے وکٹم, جو لیکن یہاں پہ وکٹمائز وہی ہے جو ڈسپلیس کمیونٹی. تو یہ مجھے تھوڑا سا گمبھیر سا مسئلہ ہے, اور اس کو بہت ہی عام فہم اس میں ہے, اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے,
اب لوگوں کو اگر یہ لگنا شروع ہو رہا ہے کہ یار پہلے میں ایک روٹی کھاتا تھا, اب ایک روٹی میں مجھے شیئر کرنا پڑ رہا ہے کسی کے ساتھ, وہ آدھا شیئر جو ہے وہ میرا دوسرا لے جاتا ہے, تو آبویسلی وہ پھر انسیکیور تو فیل کرے گا ہی نا. بالکل بالکل. تو لیکن یہ کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی پہلے یہ بات کی کہ کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, ٹھیک ہے, ہر پاکستان کے ہر کونے سے آ کے لوگ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈسپلیسمنٹ ایک اٹ سیلف ایک ایشو جو ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ نے اپنی ریسرچ میں کوئی چیز ایسی دیکھی جو کہ بذات خود بیکاز آف ڈسپلیسمنٹ ایک کانفلکٹ کھڑا ہوا ہو ود ان دا سٹی؟ سو ہم نے یہ سنا کہ کچی بستی میں آگ لگ گئی, اکثر سنتے ہیں نا یہ, ابھی شاید پچھلے سال ہی گلستان جوہر میں ایک آبادی تھی, یہی گلستان جوہر بلاک 3 کے اندر ایک بڑی سی آبادی کے اندر آگ لگ گئی تھی کچی بستی کے اندر. وہ کیا تھا, وہ ڈسپلیسڈ کمیونٹی تھی, وہ ایک جگہ سے نقل مکانی کر کے آئی, وہ واپس جانے کی ہمت نہیں رکھتی کیونکہ وہاں پہ شاید اس کے اور طرح کے مسئلے ہیں. وہ جس جگہ سے آئی ہے وہ بیلٹ جو ہے وہ کلائمیٹ یا تو وہاں پہ جو ہے نا ڈراؤٹ آتا ہے یا پھر جو ہے وہ آتا ہے فلڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 ایکسٹریم سچویشنز رہتی ہیں. تو ان کی فوڈ انسیکیورٹی از ہائی لیول, سو دے چوز ٹو کم ہیئر, اینڈ وہ کھیتی باڑی ان کی زمینیں ہوں گی وہاں پہ اور وہاں پہ جاتے بھی ہوں گے, لیکن بہت ہوائی روزی بن گئی ان کے لیے, ٹھیک ہے. جب وہ ہوائی روزی بن گئی تو انہوں نے کہا ہمیں پرماننٹ, ہمارے بھی اولادیں ہیں تو ہمیں پرماننٹ جو ہے نا, تو وہ ایسا نہیں کہ مفت میں رہ رہے ہیں, وہ لوگ پیسے دیتے ہیں اس جھگی کے 3,000 روپے. تو مسئلہ تو وہاں پہ وہ اس چوکیدار کا ہے نا, جس زمین کے اوپر ہم نے چوکیدار رکھا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ تم نے, میں تمہیں 10 مہینے کے 18,000 روپے دوں گا, تم نے اس جگہ کی رکھوالی کرنی ہے. اس نے جا کے جو ہے ان لوگوں کی بس وہ جھگیاں لگوا دیں اور ہر جھگی سے 3,000 روپے لینے لگا. سو انلیگل سیٹلمنٹ ہوئی نا یہاں پہ, اور کوئی لا اینڈ اور وہ ہر ایک کو پیسے کھلا رہا ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر کہ تم یہ لے لو, تم یہ لے لو, بس ان کو ٹچ نہ کرنا, ٹھیک ہے, اور وہ جیسی بھی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. سو پرابلم یہاں پہ یہ ہے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے جو ہوتی ہے کہ وہ وکٹم جو ہے وہ مزید جو ہے وکٹمائز ہو جاتا ہے. اچھا آگ لگا دی, کیوں؟ کیونکہ وہ خالی نہیں کر رہے تھے. ارے وہ راتوں رات پہلے ایک جگہ سے ڈسپلیس ہو کے آئے, اب آپ ان کو پھر کہنے کہیں اور جاؤ, تو وہ خالی کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا نا. لیکن آپ نے کہا نہیں, مجھے تو کل میرا مالک آ رہا ہے تو مجھے اس سے پہلے زمین کو خالی کر کے دکھانا ہے, بیکاز اس نے بھی اپنی مالک آپ نے مالک کے دکھانا ہے کہ دیکھو میں نے تو اتنی اچھی سے خیال رکھا ہوا ہے اس جگہ کو. تو اس کے مالک کے پاکستان پہنچنے سے پہلے یا اس کی زمین پہ پہنچنے والے پہلے اس کو خالی کروانا ہے, جو اس نے جو ہے نا 30 گھرانوں کو یا 50 گھرانوں کو جھگیاں لگوا کے دی ہیں جن سے وہ 3,000 روپے ہر مہینے کے لیتا ہے, اور وہ اس نے راتوں رات خالی کروانی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پولیس کو بھی ہلائے گا, وہ آگ بھی لگائے گا, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کو انوالو کرے گا کہ بس نکالو ان کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پس رہا ہے کون؟ وہ بندہ جو کہ پہلے ڈسپلیسڈ ہو گیا ہے, ہاں وہ ڈسپلیسڈ ہو کے آیا ہے اور وہ مزید ڈسپلیسڈ ہوگا بیکاز آف کلائمیٹ. اگر ایک بندہ فرض کریں حیدرآباد سے اٹھ کے کراچی آ گیا, اور بیکاز آف کانفلکٹ ایک بندہ حیدرآباد سے اٹھ کے کراچی آیا, تو کراچی میں جو لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں دونوں کے ٹریٹمنٹس میں فرق ہوگا؟ ہاں بالکل. سو کانفلکٹ کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے نا جب ہوئی تھی 2015 میں 14-15 میں, سو ہمارے اس ٹائم کے سی ایم نے کہا ان کے لیے یہ ایلینس کراچی میں کیوں آ رہے ہیں. مطلب انہوں نے ان کو اتنا ڈیگریڈ کیا یا ان کو اتنا ڈمین کیا کہ سندھ کو ایسے لگنے لگا کہ اچھا ہمارے لیے کیوں آ رہے ہیں پشتون ہمارے اس میں. تو یہ ایتھنک وائلنس کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو ایکسیپٹیبلٹی بہت ڈفرینٹ ہے. جبکہ وہ ادھر آتے وہ انہیں علاقوں میں سیٹل ہوتے کیونکہ ان کے رشتے دار یہاں رہتے تھے, ورنہ کون اتنی دور سے جو ہے 1,200-1,400 کلومیٹر 1,800 کلومیٹر سفر کر کے آئے ادھر. سو وہ اتنی دور سفر کر کے, ورنہ وہ بیچ میں رک جائیں کہیں پہ کسی اور شہر چلے جائیں, وہ اس لیے ادھر آ رہے تھے کیونکہ ان کے یہاں پہ کوئی جاننے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ آرام سے ان کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, یا ان کو پتہ ہے کہ وہ ہماری ویلیوز جو ہے نا کہ اگر ہمارے یہاں پردہ ہے, میری عورت کا پردہ نہیں خراب ہوگا, میری بچی کو اسکول میں ایڈمیشن مل جائے گا, مجھے کہیں پہ نوکری مل جائے گی, ٹھیک ہے, یہی بیسک چیزیں ہیں نا. سو ان چیزوں کی وجہ سے لیکن کس نے یہاں پہ پرپریٹر مطلب یہاں پہ کس نے جو ہے نا وہ یوز کیا ٹرم یوز کی ایلینس کی, بہت ہی سینئر جو سی ایم چیف منسٹر ہوتا ہے اس نے. سو آئی تھنک یہاں پہ بہت پرابلم ہے. جو کلائمیٹ کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی فلنتھروپک وہ ہوتی ہے, اپروچ ہوتی ہے. وہ فلنتھروپک اپروچ کیسی ہوتی ہے کہ یار اتنے فلڈز آئے ہوئے ہیں تو میں نے کیمپ لگا لیا ہائی وے کے اوپر
کہ جو بھی لوگ آئیں گے تو ایٹ لیسٹ ان کو جو ہے نا اس آبادی کے میں ان کو راشن دے دوں, کھانا دے دوں, پانی دے دوں, کچھ دن کے لیے چھت دے دوں ادھر کیمپس. تو ان کی بہت ہی ہیومینیٹیرین اپروچ ہوتی ہے. اب وہ واپس نہیں جائیں گے یہ الگ بات ہے, لیکن اس ٹائم پہ ان کو پروٹیکٹ کرنا کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو آتے ہیں وہ جو ہے ہم سب حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. اچھا, آپ نے ایک چیز بتائی ماریا کہ پولیٹیکلی اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اگزامپل دی سی ایم صاحب کی. تو لائک آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ایفرٹس ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ ہو رہے ہیں ان میں مزید تیزی آنی چاہیے ڈسپلیسمنٹ کو لے کے, یا وہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی ڈسپلیس جو آئی ڈی پیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ انف ہے؟ اچھا ویسے میں ایک اور میں بتاؤں, آئی ڈی پیز جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس پیپل کے لیے یوز کرتے ہیں. انٹرنلی ہر کوئی انٹرنلی ڈسپلیس نہیں ہوتا. صحیح. ایک انٹرا ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے جو کہ ود ان دا سٹی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کانفلکٹ میں لیاری سے جو نکلے ہوں گے وہ کہیں کراچی سے باہر نہیں گئے, کراچی کی حدود میں ہی کہیں سیٹل ہوئے ہوں گے. جو تیسری فارم ہے نا, ایک تو ہم نے کر لی انٹرنلی ڈسپلیس, ایک ہے انٹرا ڈسپلیسمنٹ, اور جو تیسری ہے وہ کراس بارڈر ڈسپلیسمنٹ ہے. جیسے میں نے ذکر کیا افغان کمیونٹی, سو وہ ایک الگ شہر سے آ رہی ہے ادھر, سو وہ کراس بارڈر ڈسپلیسمنٹ کہلاتی ہے, الگ ملک سے آ رہی ہے. جو کہ ہم نے سیرینز جو ہیں ٹرکی جاتے ہیں, سیرین ڈسپلیسمنٹ جو ادھر بھی اسی طرح کے مسئلے مسائل ہیں جو کہ پاکستان میں ہمارے افغانیوں کے ساتھ ہیں, افغان کمیونٹی کے ساتھ ہیں. سو یہ یا ان کے ساتھ ہم لوگ جس طرح کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو اس بالکل سیم ٹائپ آف انٹینسٹی, اس کی انٹینسٹی بالکل سیم ہے ٹرکی کے اندر. اور الگ اب پیلسٹینین ڈسپلیسمنٹ ہوگی پورے ملک کے اندر, پوری دنیا میں ہوگی, سو وہ بھی شاید اسی طرح کی چیزوں کو فیس کریں گے. سو کراس بارڈر ڈسپلیسمنٹ میں آتا ہے. سو یہ 3 فارمز ہیں ڈسپلیسمنٹ کی. جو کانفلکٹ سے جو ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں نا وہ گورنمنٹ کے وہ بھی این ڈی ایم اے ہی کرتا ہے. گورنمنٹ نے این ڈی ایم اے کو ہی دیا تھا یہ چارج. جو کانفلکٹ کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی, آئی ڈی پیز کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی, وہ این ڈی ایم اے نے ان کو ایڈجسٹ کیا تھا. لیکن جو فلڈس کی ڈسپلیسمنٹ اس کے اندر ڈی ڈی ایم اے کا بھی رول ہوتا ہے. لیکن ڈی ڈی ایم اے کے پاس فنڈز نہیں ہیں, یا ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے, یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اب گورنمنٹ کو کہ یہ جو بھی ڈسپلیس لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہو گئے, گورنمنٹ کے لیول پہ کیا ایفرٹس ہونے چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے رہیں؟ آئی ریئلی تھنک کہ ایک تو کمیونٹیز کو پہلے جو آن بورڈ کر لینا چاہیے, جو ڈسپلیسڈ ہو کے آ رہی ہیں ان کو پہلے ہی بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ 6 مہینے ہیں یا 8 مہینے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم آپ کو ادھر تک لک آفٹر کریں گے, اس کے بعد آپ نے جانا ہی جانا ہے واپس. کیونکہ جب وہ ایک اپنی زمینوں سے اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ کانفلکٹ کا تو وہ تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. یو کین ناٹ ڈیسائڈ کہ وہ 6 مہینے چلتا ہے, 8 مہینے چلتا ہے, 1 سال چلتا ہے. لیکن جو کلائمیٹ ہے اس کا تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے نا, فلڈز آئیں, پانی, تھوڑا تو کلائمیٹ ایکسپرٹیز آپ اس لیے استعمال کریں, ٹھیک ہے, ویدر دیکھ کے کہ اچھا یہ اتنے ٹائم میں پانی ریسیڈ ہو جائے گا اس علاقے سے, تو ادھر یہاں پہ ہم واپس بھیج سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے, اور ایک تو پراپر ڈیٹا کلیکشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں ان کا آپ پاس ریکارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس ریکارڈ کیپنگ کے اگینسٹ آپ ان کو انشور کریں کہ وہ واپس جائیں, ٹھیک ہے, یا وہ واپس اپنے لکیں. کیونکہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹارٹ ہوئی, انہوں نے 2022 کے فلڈس کے بعد جو کمیونٹیز ڈسپلیسڈ ہوئی تھیں 2.4 ملین ہاؤسز جو تھے وہ افیکٹڈ تھے, جو کہ اس کے اندر کمپلیٹلی ڈیمیجڈ اینڈ پارشلی ڈیمیجڈ ہے. کمپلیٹلی ڈیمیج 1.4 ملین تھے, اور باقی جو تھے 1 ملین وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہے. تو ان کو ری بلڈ کرنا یا بلڈ کر کے نیو ہاؤسز بلڈ کر کے دینا ایک بہت اچھی اسکیم ہے یہ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈسپلیس کمیونٹیز کو واپس سے وہ کرنے کے لیے, اپنی علاقوں میں واپس بھیجنے کے لیے. لیکن جو 2010 کے فلڈس میں آئے تھے وہ ابھی تک سپر ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 14 کلومیٹر کا وہ حصہ ہے, اور وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, 154,000 which is 1/3 of a constituency, ٹھیک ہے, 1/3 of a national constituency, not even provincial. اراؤنڈ اس میں 4.5 لاکھ 3,80,000 سے لے کے جو ہے 4.5 کی کانسٹیٹوینسی ہے, ٹھیک ہے, وہ حدود اربا پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کا 1/3 جو ہے وہاں بیٹھے. انہوں نے اپنا سینسس خود کروایا تھا جب لاسٹ سینسس ہو رہے تھے تو انہوں نے خود روڈ ہائی وے بلاک کروا کے اپنا سینسس کروایا کہ بھائی ہمیں ہماری رائٹس ملنے چاہیے. سینسس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سینسس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی
فراہم کریں ہم سہولیات, یہی مقصد ہے نا کہ اس علاقے میں کس چیز کی کمی ہے. تو اس میں پتہ چلا 154,000 لوگ رہتے ہیں, اور یہ سارے 2010 کے فلڈس کے وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ 2010 یہ نہیں ہے صرف, لیکن بعد میں بھی آتے رہے, ڈراؤٹ کی وجہ سے آ گئے لوگ, ٹھیک ہے. وہ ایک آبادی جب بن گئی, اور وہ اسی طرح سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ ایک کیمپ لگا تھا سپر ہائی وے پہ, انہوں نے راشن دے رہے تھے ان کو, اور پھر انہوں نے کوئی 15-16 اس کے ٹینٹ لگائے تھے کہ اتنی فیملیز کو ہم ہوسٹ کر لیں گے. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں اس ٹائم پہ لوگ آئے اور واپس نہیں جاتے تھے, تو انہوں نے کیمپ کی لمٹس بڑھتی گئیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ آتا رہا, فنڈ آتا رہا. لیکن اب اس کے اوپر پولیٹیکل پیٹرنیج آ گئی, ٹھیک ہے, ایک پیٹرنیج آ گئی, ناٹ آئی وڈ ناٹ سے پولیٹیکل, بٹ اٹس اے پیٹرنیج وچ سنگل پرسن ہینڈلنگ دا انٹائر 154,000 پیپل, ٹھیک ہے. وہ سنگل پرسن مسٹ بی ویری پاورفل, ہی ہیز سچ اے پاور دیئر, اور وہ ان کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. وہ شاید کسی جلسے میں اگر لوگوں نے جہاں پہنچنا ہے اتنی بڑی تعداد میں, تو وہ چلے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس نہ اسکول ہے, نہ پانی کی سہولت ہے, نہ ہاں وہ انلیگل اور لیگل ایکٹیویٹیز پہ فوکس نہیں ہوتا. بالکل صحیح جیسا آپ نے کہا, ٹھیک ہے. نہ ان کے پاس ایجوکیشن کی سہولت ہے, کسی طرح کی سہولت نہیں ہے, اور 15 سال ہونے کو آئے ہیں ان کو, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو ان کی ریپاریشنس کیسے کریں, ان کو واپس کیسے بھیجنا ہے, اس کا کوئی پلان نہیں ہے, اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. نہیں, بیکاز اس کا بالکل پلان ہے. میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو 1.5 لاکھ کی کمیونٹی جو آپ بتا رہی ہیں نا بات, یہ بہت سارے لوگوں کے ہڈن ایجنڈاز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو بھیجنے کے بعد وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی اب ہم کیا کریں. تو لائک اس کے پیچھے کافی جو ہے نا پولیٹیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں, بہت پولیٹیکل ریزنس ہیں. میں نے آپ کو شاید ذکر بھی کیا تھا کہ جی سامنے ہی بالکل روڈ اکراس دا روڈ جی ایک سبزی منڈی ہے ہماری بہت پرانی, اور وہاں پہ پشتون کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کام کر رہی ہے. سو ان کے ساتھ سندھی پشتون کانفلکٹ ہوا, جس کے اندر لوگ بھی مرے تھے, ہم نے لاصف اسکوائر پہ سنا. سو یہ وہی ایریا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. سو ایتھنک وائلنس برو تو ہونا شروع ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, اور یہ بہت ڈفرینٹ اور ڈینجرس فارم ہے. اور جتنی بڑی وہ آبادی ہے, جو 1.5 لاکھ کا نمبر ہے, وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. مطلب اس کو پھر وہاں سے ہٹانے کے لیے بھی ایک پراپر پروسیس فالو کرنا پڑے گا, ادروائز وہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو اسی طرح سے جو مشرف کالونی ہے وہ 500 کوارٹرز تھی پہلے, اگر آپ کو اف یو ریمبر, اس کو 500 کوارٹرز کہتے ہیں, 500 کوارٹر بڑا یہ ہاکس بے کی روڈ پہ. سو ادھر 2 سال کے بعد آگ لگا دی گئی تھی, ٹھیک ہے, خالی کروانے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہماری زمین, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم کہاں جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاہ پیچھے جانے کے لیے وہ کسی زمیندار کی زمین پہ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو زمیندار نے کہنا ہے کہ تم نے مجھ سے جو لون لے کے یہ فصل لگائی تھی, کیونکہ اس کا یہ ہوتا یہ ہے کہ اناج جو ہے, اب یہ بھی ہمیں کراچی والے نہیں سمجھتے اس مسئلے کو, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹکڑا ہے زمین کا, وہ زمیندار کا ہے, ان کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اناج اگانے کے لیے بھی وہ ان سے زمیندار سے لون لیتا ہے, زمین ادھر کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کا آدھا حصہ وہ خود اناج کا وہ بھی رکھتا ہے, اور آدھا جو ہے زمیندار کے پاس جاتا ہے, اس کے پیسے خرچے پورے کرتا ہے. تو یہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے جو لون لیا ہے, وہ زمیندار کہہ رہا ہے میرا لون دو, ورنہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو, یا ورنہ اپنے بچے کو جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا وہ چھوڑ دو بانڈڈ لیبر میں, ٹھیک ہے. سو واپس جانے کے لیے بھی اس کو ایک خرچہ رکھا ہوا ہے, ایک کیپٹل, تو وہ کیسے جائے واپس, ٹھیک ہے. سو آپ کیا دے رہے ہیں اس کو. تو اس لیے جو اتھارٹیز ہیں نا, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے کچھ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور ہر انسٹیٹیوشن کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ماریا, ایک پروجیکٹ آپ جس پہ کام کر رہی تھی, مجھے پتا ہے کہ آپ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہ رہی ہیں, بٹ یہ کہ کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیں, یا لوگوں کو سننے کا موقع ملے کہ وہ پروجیکٹ ہے کیا, اور اس پروجیکٹ کے ساتھ آپ نے مطلب کس طریقے سے آپ نے اس کو آگے لے کے آئیں. ویسے میرے 2 پروجیکٹس ہیں, ایک تو ڈسپلیسمنٹ ہی ہے, یہ ویب سائٹ ہے thedisplacement.com, ایک پورٹل ہے جہاں پہ جو ہے سارا ڈسپلیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے میپنگ کرنے کی کوشش کی ہے, پائلٹ میپنگ ہے, اور ہم نے پیرلز ڈرا کی ہیں کراچی اور اسلام آباد کے. کراچی از اے کیس اسٹڈی, ویری بگ کیس اسٹڈی, جہاں پہ اس طرح کی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ اب دوسرے شہروں میں کیسے ٹرانسپائر کرے گا, تو ہم نے اسلام آباد کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا, کیونکہ اسلام آباد بھی آج کل اسی طرح سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے, چاروں طرف سے, ہر طرف سے, بلکہ اس حد تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ پنڈی والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو 3 طرف سے دبا دیا ہے, ہم کہاں جائیں, ٹھیک ہے. تو بیچارے بڑے غمزدہ ہیں وہ اس بات پہ. سو یہ اب وہاں پہ جو کانفلکٹ گرو ہوگا ان ساری ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے, وہ دیکھنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے. اس کو اگر ہم کراچی کی اسٹڈی کو
ماڈل بنائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم شاید ان چیزوں کو روک سکتے ہیں اسلام آباد میں. سو ایک پروجیکٹ تو یہ ہے. جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے سینیٹیشن کا. ڈگنیفائڈ ڈگنیٹی کے ساتھ سینیٹیشن فیسلٹی ہر ایک کا حق ہے. بالکل. کچی بستیوں میں جو لوگ رہتے ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا, ان کے پاس باتھ روم کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں, اور اس طرف شاید لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں جاتا, کیونکہ یہ بیسک ہے. جس طرح کھانا پینا ہے نا بیسک, اس طرح باتھ روم از دا موسٹ بیسک نیسیسٹی. اور اس سے آپ کی پرسنل ہائیجین صرف ریلیٹڈ نہیں ہے, آپ کی پرسنل ریلیشن شپس بھی ریلیٹڈ ہیں, اس سے ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل ریلیشن شپس ایک باتھ روم نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. کہ میں نے جس علاقے میں باتھ روم لگایا, یہ پبلک کمیونل باتھ روم تھا, پاکستان کا فرسٹ ایور پبلک باتھ روم ہے, لیکن کمیونٹی اس کو اون کرتی ہے اور کمیونٹی اس کا خیال رکھتی ہے. ورنہ پبلک باتھ رومز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی اس پہ ہوتے ہیں, اور وہ کبھی مینٹیننس ہوتی ہے ان کی, کبھی نہیں ہوتی ہے. جی آج کوئی سرکار سے کوئی آنے والا ہے تو آج صفائی ہو جائے گی, ورنہ وہ ایسے ہی پڑا رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ والا حالات ہوتے ہیں. تو یہ چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیونٹی کی نیڈ بھی تھی باتھ روم, اور ہم نے ادھر لگایا. اور وہ کچی آبادی ہے, روڈ کے اوپر سے نظر آتا ہے وہ باتھ روم. تو ایک دفعہ ایک پولیس وین بھی آ کے رکی, وہاں سے ڈھیروں خواتین اتریں اور اس باتھ روم کو استعمال کیا. تو وہ اتنا پبلک ہے وہ باتھ روم, لیکن کمیونٹی کے جو 35 گھرانے ہیں وہ اس کو آن کرتے ہیں. 2 باتھ رومز انسٹال کیے ہیں, مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ کیے تھے, لیکن آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم مردوں عورتوں پہ نہیں کرتے, گھرانوں پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ اس گھر کی حدود میں یہ آتا ہے تو وہ گھر اس کو صفائی کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے. یہ جو ہے نا ہماری حدود میں آتا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. اچھا, میں جب کہہ رہی ہوں نا کہ پرسنل ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کی خواتین جو ہیں ان زیادہ ہیں اس بستی میں, اور مرد کم ہیں, کیونکہ مردوں اور عورتوں کے ریلیشن شپ میں ہسبینڈ جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ مہینے میں 1 دفعہ نہانے کا موقع ملتا ہے, اور یہ مسلم کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے, مہینے میں 1 دفعہ بھی, کیونکہ دن 4 دیواری کیا نہیں ہے, ان کے پاس باتھ روم کا سسٹم نہیں تھا, تو کپڑے کے باتھ روم تھا. مطلب جو بھی چادر ڈال کے بنا ہوا تھا, 4 اسٹکس کے اوپر کھڑا ہوا. تو جو دھوپ بڑھتی ہے نا تو اس کپڑے میں سے شیڈو نظر آتا ہے. تو بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ وہ دن میں بھی نہیں جا سکتا, اور رات میں بھی بچھو اور یہ سب نکلتے ہیں وہاں سے, تو رات میں بھی نہیں جا سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا مسائل ہے. تو جو بچی بڑی ہو رہی ہے جس نے ایک سرٹن ایج پہ, وہ تو مطلب اس کی زندگی بہت مشکل ہے. اس کمیونٹی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے نا, وہ لڑکی کہتی ہے, ہم اس کو لڑکی کہتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے وہ ذمہ داری ہے, اس وقت سے پیدا ہونے سے ذمہ داری ہے ہماری. ٹھیک ہے, مطلب اس کی سیفٹی وہ اس وقت سے ہی اتنی سیویئر سچویشن ہے. اور مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرد مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ نہیں ہے کوئی, بیکاز آف لائک یو نو بیکاز آف دی ایبسنس آف دا ٹوائلٹ. اس سے زیادہ کیا سیویئر بات ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور ہم ہیلتھ کے اوپر بہت بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, اور بہت ڈفرینٹ طرح سے ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. خواتین کی ہیلتھ جس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ مردوں کے لیے تو دیکھیں مسجد ہے نا, ٹھیک ہے, وہ مسجد چلے جائیں گے. وہ خود ہی کہتے ہیں, وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو پورا دن مزدوری کرتے ہیں, مسجد چلے جاتے ہیں قریب میں, اور ہم تو وہاں پہ, لیکن ہماری عورت کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, تو یہ بہت سیویئر ایشو ہے. اور اس کے اوپر سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو وائی ڈو پیپل ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ, اور اس کو کیوں اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسلام میں اگر صفائی کا ذکر کیا جاتا ہے, نصف ایمان کہتے ہیں, لیکن کس وجہ سے نصف ایمان ہے, نصف ایمان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سمجھنا اتنا امپورٹنٹ ہے. جب میں نے باتھ روم لگایا تو وہاں پہ ایک ینگ سی لڑکی تھی, وہ آئی میرے پاس, شادی شدہ تھی, کراچی سے ہی شادی ہو کے وہاں گئی, تو میں اسلام آباد میں لگایا ہے. تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ اب میرے پاس نلکے میں پانی آتا ہے, تو میں وضو کر سکتی ہوں, اپنے آپ کو صاف رکھ سکتی ہوں. تو آپ اس حد تک سوچیں کہ اس کے بعد نماز کی فیسلٹی ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ میں ریلیجس بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن یو نو جو بھی آپ ریلیجن فالو کرتے ہیں اس کو آپ پریکٹس کرنے کے لیے بھی آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے. تو وہ آپ نہیں کر سکتے اگر باتھ روم نہ ہو. اور irrespective of any religion بیسک نیڈ ہے کسی کی بھی. تو کپڑا صاف نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کچی مٹی کا باتھ روم ہے نا وہ, ٹھیک ہے, تو پانی کی چھینٹیں ہر جگہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, غلاظت ہے. اچھا, وہاں پہ ایک اور جو اس باتھ روم کا فیچر ہے وہ ہے سیپٹک ٹینک. تو ہم نے کلائمیٹ کو دماغ میں رکھتے ہوئے, سسٹینیبلٹی کو, جو لائٹ ہے سولر سے ہے ادھر, اور جو سیپٹک ٹینک ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر ہم نے ڈیزائن کروایا اس کو کہ 2 سال کی CDA سے پرمیشن بھی لی. مطلب پرمیشن انہوں نے کہا کہ ہاں جب تک
वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई रोड नहीं बन रहा, तब तक वो रह सकते हैं, लेकिन जब हम हटाएंगे तो इसलिए हमने उसको पोर्टेबल बाथरूम्स रखे हैं कि जब कम्युनिटी की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो कम्युनिटी बगैर बाथरूम के नहीं रहना चाहेगी, तो वो बाथरूम अपने साथ लेकर जा सकती है, मूवेबल है, वो जहाँ पे भी मूव करेंगे वो अपने साथ वो बाथरूम ले जाएंगे और वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे. तो हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और सेप्टिक टैंक बनाने में. वो सेप्टिक टैंक ये है बेसिकली कि गलाजत जो है वो उसमें स्टोर होती जाएगी और वो उसकी कैपेसिटी और उसके अंदर हमने उसके अंदर 2 हिस्से बनाए हुए हैं कि लिक्विड जो है आपका वो एक अलग तरफ इंस्टॉल होता है जो जिसके अंदर भी और जो वो है सॉलिड वेस्ट है वो एक अलग तरफ, उसकी डिस्पोजल अलग होता है. So that's how we have done that. तो ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है या बाथरूम इधर इंस्टॉल है, मैं उस कम्युनिटी से मिलने जाती रहती हूँ. नहीं मतलब लाइक दूसरी जगहों पे भी मतलब चल रही है. मुझे फंड चाहिए होंगे. नहीं, अगर गवर्नमेंट ओन करना चाहे, इसका एक मॉडल है. इसका एक मॉडल है कि नीड असेसमेंट करते हैं हम, उस कम्युनिटी की विलिंगनेस देखते हैं, उसके बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं उनकी सोल्यूशन को भी. ठीक है कि उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या मर्द और औरत आपस में वो जिम्मेदारी ले भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर घरानों में बेपर्दगी का कॉन्सेप्ट होता है. तो वो किस तरह से उनके लिए बाथरूम डिज़ाइन करना है, तो उसकी नीड असेसमेंट होती है. उसके बाद फिर प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग होती है और फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है. तो ये एक प्रोसेस है. तो मारिया, आई होप कि यार ये वाला प्रोजेक्ट आपका जो है वो आगे चले, बिकॉज ये बेसिक नीड है और जब बेसिक नीड मिसिंग होती है तो फिर वहाँ से और ज़्यादा बड़े मसले जो है वो पैदा हो रहे होते हैं. तो मारिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई थिंक कि आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. जी मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है शायद, इसलिए जो है मैं थोड़ा रश में हूँ, वरना मैं बहुत बात करना चाहती थी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. नहीं तो और लोगों की सेंसिटिविटीज के ऊपर. एनी टाइम, मतलब आप अगर समझती हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ है जो डिस्कस करने से रह गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो वो हम आगे किसी और वक्त आपको दावत दे सकते हैं और एनी टाइम व्हेनेवर यू आर फ्री. नहीं, अगली मरतबा मैं ज़रूर आऊँगी और मैं चाहूँगी कोई आम आदमी आए जो होस्ट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो, और शायद वो डिस्प्लेस कम्युनिटी से भी कोई आए और एक डायलॉग हो और हम देखें कि जो नहीं बिल्कुल किया जा सकता है, हम समझे उनके मसले को. ये अच्छा आइडिया आपने मुझे दिया और हम बिल्कुल इस बात में सोच के इस पर बिल्कुल आगे भी चल सकते हैं. तो मारिया, मुझे तो बहुत बहुत मज़ा है. आई थिंक कि ये मज़ा से ज़्यादा ये आपके जो इश्यूज़ हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमें ख्याल नहीं होता अक्सर व बेशतर, और हमारी सुनने वाली जो ऑडियंस है उस तक ये मैसेज पहुंचा आपके थ्रू. और तो आई होप कि मतलब एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो उनकी मसलों की जो इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइट ज़रूर हुई होगी हर सुनने वाले देखने वाले के दिमाग में. तो कोई फाइनल मैसेज देना चाह रही है हमारी आप? कोई भी. मैं सवालों के लिए ओपन हूँ. बिला वजह तनकीद ना करें. अगर इस बात को कोई समझ आती है, कोई सवाल है जायज़ किस्म का, ज़रूर भेजें info@displacement.com पे और हम आपको रिस्पांस देंगे और हम कोशिश करेंगे उसको अपनी पॉलिसीज़ के अंदर भी इंक्लूड करें और उस मसले को उस तरह से ही देखें. सो थैंक यू सो मच मारिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड और मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करके आज मारिया से बहुत मज़ा आया. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो टॉपिक्स हैं इस पे ये हमारी आज की कन्वर्सेशन को सुन के आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और आप लोगों को भी ये टॉपिक्स पे बात करना हमारा पसंद आएगा. तो जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन से मुझे आगाह करें. और जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ. Until next time, keep learning, keep growing and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.